إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين. سورہ آل عمران تیسرے پارے دی آیت مقدسہ تلاوت کیتی ہے. اس آیت مقدسہ دے اندر انہاں علماء دا اللہ نے ذکر فرمایا ہے جنہاں مولویاں نو اللہ نے اپنی کتاب دی سمجھ عطا فرمائی. عالم اوہی ہوندا ہے جس دے پاس اللہ دے دین دا علم موجود ہو. اہل علم دین دار ہون دے باوجود جنہ مولویاں نے اللہ دے دین دی اللہ دے کتاب دی قدر نہیں کی تھی انہاں مولویاں دا اللہ نے اس آیت مقدسہ دے اندر ذکر فرمایا ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. کیا میرا سونا پیغمبر انہاں مولویاں نو ویکھے جنہاں نو اوتو اساں دتا ہے نصیبا ایک حصہ کیڑی شے چوں من الکتاب اپنی کتاب مقدس چوں. یعنی جنہ مولویاں نو میں اللہ نے اپنی کتاب دا حصہ سمجھ دے نال نصیب فرمایا ہے. ہن جدوں بھی انہاں دین دے کسے معاملے دے اندر بلایا جائے یدعونا انہاں بلایا جائے جس کتاب نو تساں سمجھ چکے ہو آؤ اسے اللہ دی کتاب تے فیصلہ کر دے ہیں. الہ کتاب اللہ ہے انہوں اللہ دی کتاب دی طرف بلایا جاتا ہے. کیوں؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ تاکہ مذہب والا اختلاف اللہ دی کتاب کو فیصلہ کرا کے ختم کر دے. ثم یتولا فریق منہم پھر ثم دا مانا پھر یتولا پھر کھلو دن فریقن ایک ٹولا منہم انہاں مولویاں چوں. سمجھ آدھی پئی نے میں لفظی معنی بیٹھا سمجھے. یتولا
منہ پھیر کھلو دن کنڈ کر کھلو دن کوڑ فریق منہم انہاں مولویاں چو ایک ٹولا وہم معرضون میرا پیغمبر تو جتنا بھی محنت فرمائے کسے صورت بھی میں رب دی کتاب کو فیصلہ کراون واسطے تیار انہاں دا جرم یہ ہے کہ اللہ دی کتاب نو سمجھن دے باوجود پھر بھی اللہ دی کتاب دے مطابق ایمان اور عمل کوئی نہیں. پھر ایسا مولویوں دا دعویٰ کیا ہوتا ہے ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار. ایسا مولوی بخشے بخشائے ہیں ساڈے نیڑے تا اگ لگ سکتی نہیں ہے. ایک ایسا خود بخشے بخشائے دوسرا ایسا مریدہ تے مقتدیہ نو بھی انہاں دے نال ایسا دعویٰ کرتے ہیں کہ تانوں صرف مولویوں کی خدمت کرنی چاہیے ہے باقی دن کے قیامت دے تانوں اپنے نال بن کے تھوک کے کدے لے بھی سائیں جنت. اللہ دے قرآن نے اس آیت مقدسہ دے اندر ضلالت گمراہی شرک خدا نال بغاوت کرنے دے اصل مجرم انہاں مولویوں کا ذکر فرمایا. مولوی ٹھیک ہوئے تو انہیں سمجھو سارا ٹھٹا تے محلہ ٹھیک ہوتا ہے. گھر دا وڈیرا سربراہ اگر ٹھیک ہوتا ہے تو دھیاں پتر آپے سارے ٹھیک ہوتے. دین دا سربراہ عالم مولوی پیر اگر خدا دے دین نال بغاوت نہ کرے تو کدی بھی مسلمان خدا دے دین نال بغاوت نہیں کرے. اور اے میں چونکہ اس آیت نو اپنی بولی دے اندر اپنے الفاظ نال ترجمہ کر کے سنایا تو ہن تساں دسو یہ جائے مولویاں دا مخالف قرآن ہے یا میں ہاں؟ اللہ دی کتاب ہے. تیسرا پارہ ہے سورہ آل عمران ہے تو یہ میں کھول کے اگوں رکھی بیٹھا. اگر میرے لفظ تے تانوں یقین نہ آوے تو ترجمے والا قرآن مسجد وچ پیا ہو سی وہ لفظی ترجمہ کر کے دیکھو. بھائیو زندگی دا کوئی پتہ نہیں. ساہ ہے انجے سمجھو ہر انسان دی زندگی ایک ہوا دی مانے دے. ہوا آ جا رہی ہے جیسے ہوا نو اللہ ایک منٹ واسطے روک چھوڑے تو انجے سمجھو انسان دی زندگی ختم ہے. اپنی انمول زندگی نو ضائع تے برباد نہ کرو. اللہ دے دین نو سمجھ کے اللہ دے دین تے عمل کرو. مردی دنیا پئی ہے کوئی چوری کرے دیا مردہ پہ ہے کوئی ڈکیتی کرے دیا مردہ پہ ہے کوئی شراب پی کے مر جاتا ہے کوئی زنا کر دیا مر جاتا ہے. مگر موت او ہے انسان دی جس موت نو اللہ پسند فرمائے جس دے اتے اجا موت آ رہی ہوئے تو اللہ دے فرشتے پہلے اس کو سلام دے تحفے نصیب فرما دے. اللہ دے قرآن نے اس آیت مقدسہ کے اندر اپنی اس کتاب مقدس کی اہمیت بیان فرمائی ہے.
کہ مسلمان آدمی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کی کتاب کی سمجھ آ جائے اور اس کے مطابق پھر اپنا ایمان اور عمل قائم کر لے. یہ ہو جائے بندے کی دعا جہان کی زندگی کو اللہ پسند فرما لیتا ہے. اج میری گلاں شاید تمہیں سخت محسوس ہوئے یا تنقیدی ذہن رکھن والے میری گلاں تنقید والیاں نظر آئے، مگر تیری میری زندگی کا سارا اللہ حساب چاہتے اسے دن سامنے کر دے سی جب تیری اکھ نو ڈیمن کا موقع آنا ہے. مرنے وقت اللہ نے ساری زندگی کا جا کے چٹھا تیرے میرے سامنے کر دے رہا ہے. اللہ دے قرآن نے فرمایا اوتو نصیبا من الکتاب، جس بندے کو اللہ کی کتاب کی سمجھ آ گئی ہے وہ پھر یہ سوچ نہیں پیدا کرتا کہ اگر اس کے مطابق میں ایمان اور عمل پیدا کیتا تو پتہ نہیں میرے کوئی روزی کے اندر کبھی نہ آ جائے، میرے بزنس کے اندر میرے کاروبار کے اندر کسی قسم کی کوئی بیماری نہ پیدا ہو جائے، میری برادری میرے نال توڑ پھوٹ نہ جائے، میرے اپنے بیگانے نہ ہو جائے، میرے دشمن زیادہ نہ ہو جائے. نہیں، بلکہ جس کے دل وچ اللہ کی کتاب کی عزت قدر پیدا ہو جاتی ہے وہ ساری دنیا کو چھوڑنا پسند کر لیتا ہے، مگر اللہ کی کتاب کو کنڈ کرنا گوارا نہیں کرتا. اس واسطے ہر مسلمان کو اللہ نے یہ تعلیم دیتی ہے جی میرے سونے محمد پاک کا کلمہ پڑھے تو ہر مسئلہ اور تسلیم کر، جس مسئلے اور ایمان اور عقیدے کی بنیاد میں رب کا قرآن ہوئے. اللہ کے قرآن نے کیڑا بول بولیا ہے جس دے اتے سید الانس والجان محمد خیر الانام نے عمل کر کے نہیں لکھا ہے. قرآن مقدس کا عملی نمونہ پڑھ کے آیا ہے تو میرا سونا محمد رسول اللہ پڑھ کے آیا ہے. البتہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ مومنین موحدین تے ضرور آتے ہیں، مگر وہ بھی اللہ دا وعدہ ہے ان مع العسر یسرا، تنگی جی میں دینا تے نال نال پچھو اللہ پاک سکھ بھی توڑ چھوڑتا ہے. ہمیشہ دیا نہ تنگیاں ہوتی ہیں تے نہ ہمیشہ دے سکھ ہوتے ہیں. اے عدل بدل کر کے انسان کی زندگی کے اندر اللہ پہلے ہی ہے تاکہ انسان نو یقین پیدا ہو جائے کہ خوشی اور غمیاں دیوان اللہ کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے. مگر اج کل حالات ہی دن بدن دین اسلام دے خلاف جا رہے ہیں. مسلمان خود ہی اللہ دے دین دیا لیرا لیرا کرن دے اندر محنت کر رہے ہیں. اج دیندار بندے دی گل نو سنن واسطے بھی کوئی تیار نہیں. سیم خدا دی قسم ہے وہ معاملہ آ چکا ہے جڑا محمد کریم دے دور نبوت دے اندر آئی. کافر بھی آدھے ہن لا تسمعوا لہذا القرآن، محمد دا قرآن نہ سنے. اج سیم وہ حالت ہے. قصے کہانیاں سنن واسطے دنیا بڑی بےتاب ہوندی ہے، مگر جے رب دے قرآن دی گل کیتی جائے تو کوئی سنن واسطے تیار نہیں ہوتا. جے کوئی سن بھی لینا ہے تو پھر اپنے مشورے دیون تو گریز نہیں کردا. وہ آدھا جی ایو جائے حالات دے اندر انج دے مسائل دی ضرورت نہیں، مولویاں نو حالات دے مطابق چلنا چاہیے. مولوی تو حالات دے مطابق ہو سکتا ہے، مگر ہر حال دا ہر زمانے دا علاج دا خزانہ تو صرف رب دا قرآن بن کے آیا. اللہ دا قرآن حالات نال نہیں چلتا، بلکہ تیرے میرے بگڑے ہوئے حالات نو سوارن دا علاج ہے تو رب دے قرآن دے اندر ہے.
تو خیر بہرحال ٹھیک بیٹھا ہے تیری تو میرے خیال سوچ کدھر ہی ہو رہے کدھر بوٹا کو چوری تو نہیں کرائی بیٹھا ٹھیک کھلا ہے نا اچھا کیڑی شاید ہی ماشاء اللہ ہے چوری کرائی تو نہیں بیٹھے بوٹے اس آیت مقدسہ تو پہلے ایک بی بی دا اللہ نے ذکر فرمایا ایک عورت دا ذکر فرمایا اللہ فرماتا ہے ویکھو جنہ لوگوں نے ساڑھے تے ایمان رکھے ہے اسا انہاں دی عزت تے قدر کی کر کے وکھا دیتی ہے عام جی عورت ہے کوئی نبیہ عورت بھی نہیں مریم صدیقہ نال تو اللہ دیا گلا ہو دیا رہی ہے مگر اے عام جی عورت ہے ایک ولی دی گھر والی ہے تو اللہ کریم نے اس دے ایمان نو بھی قرآن مقدس کے اندر ذکر کر کے محمد دی امت رو سبق نصیب فرما دیتا ہے کافی عرصہ ہو گیا اللہ کو منگتی رہی کہ اللہ میں کو بیٹا نصیب فرما مگر دھیاں پترا دے فیصلے تو پھر اللہ دی حکمت دے مطابق ہوتے ہیں اللہ اے نہیں ویدا بھی اے میرا چوکھا یار ہے اے نو میں جلدی دے چھوڑا تے اے جڑا ہے چھلے مچھے ہے اے نو روائی رکھا نہیں اللہ دا اپنی حکمت دے مطابق فیصلہ ہوتا ہے جے دیون تے آوے تا ابو جہل نوی دھیاں پتر نال نواز چھوڑیندا ہے جے نہ دیون تے آوے تا محمد رسول اللہ نو منگدا رہا ہے روڑدا رہا ہے مگر دے کے تے وقت بھی واپس لے رہا ہے یہ نہیں دیور تے آیا تو 120 سال تو زکریا پیغمبر نے روائی رکھے ہے ہاں تے نہ نال بھی جواب نہیں دیتا تے جگہ دیور تے آیا تو خود سائن کے پوتر نصیب فرما یہ اللہ دی اپنی حکمت ہے اللہ دے اپنے فیصلے ہوتے ہیں اتنے تیرے میرے تویزہ والے فیصلے ہیں چل سکتے ہوں نے ماشاء اللہ کی تھی پتر دیور دا فیصلہ کون کردا ہے یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور اللہ فرماتا ہے کسے نو میں دھیاں دے دیواں کسے نو پتر دے دیواں کسے نو رلا کے چ دیواں کسے نو ککھ بھی نہ دیواں تاں میرے کول زور ہی لوان دی طاقت کوئی او بی بی بھی اللہ کو منگدی رہی مگر اللہ والو کوئی جواب نہ ملیا مگر ایک دے ایسے سوگ نال خدا کو منگدی بھی جا رہی ہے تو نال نال اللہ کے دربار کے اندر منت نظر بھی منگی پئی ہے کہ اگر اللہ تو مینوں بیٹا دے دے تو میں اس چیز دی تے رب دے نام دی نظر منتی پئی ہے مگر مینوں ایک صالح اولاد بیٹا ضرور نصیب فرما دے اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا رب انی نظرت لک رب اے میری ہر ضرورت ذمہ وار رب دا معنی ہوتا ہے ہر ضرورت دا ذمہ وار آکھن لگی اللہ میں تیرے کو منت نظر پہ مندیاں مینوں ایک پتر نصیب فرما دے
جے مینوں تو ایک بے عیب تے سالے پتر نصیب فرما دے تو میری منت نظر تو لگا اس اپنے پتر میں تیرے گھر تے دین واسطے وقف کر دے سا. سمجھیں دے پہ ہو اس ٹائم دی سوچ اے ہے کہ اولاد نو اللہ دے دین تے اللہ دے گھر واسطے وقف کرنا اسے بھی عزت سمجھے. مگر اج دے معاشرے جڑا مولوی ہے سارے وچوں نکھٹو ہے تو وہ ہے جڑا بیچارہ نبی نہ ہو سی اکثر ایک کھاتے دا نہیں اینو مدرسے چھوڑا اور نہیں تو حافظ دا بن وئی سی تے جڑا چنگا چلاک ہوئے انہوں انگلش میڈیم میں داخل کراونا ہے بے تاکہ وڈا ہو کہ اسا ماں پیو دے سر وچ پولے چنگے ٹھوکے. حالانکہ عزت والدین دی اوہی کریں جنہاں دے دل وچ خدا دا حیا موجود ہوئے. انی نظرت لک ما فی بطنی محررا. اے میرے اللہ مینوں ایک پتر نصیب فرما دے تیرے کو میں پتر تائیں پئی منگدی ہاں. انکا انت السمیع العلیم. کیونکہ ہر پردے تو سنتے جانا والا کون. دیکھا پہلی ایمان دی ایٹی ایہا بیان کی تھی. اے میرا اللہ میرے اندر دی حالت نو ہی تو جانن والا ہے تے میری اس دعا نو سنن والا بھی کون ہے. جب سنن تے جانن والا تو ہے فتقبل وال میری دعا نو قبول کرن والا بھی کون ہے. اس سے جو دسو کو شک والی گل ہے قرآن پہ دسیندا ہے بے ہر ویلے ہر جات تے سننا اور ہر ایک دی حالت نو جاننا ایک کمال کہندا ہے. جس سچ ایک کمال ہوندا ہے اوہ ہی ہر دیاں دعائیں نو سن کے قبول بھی کون کرندا ہے. وقت مردے سن دین او موئے سن دین نہیں جتیاں دی کھسکاڑ دا پتہ ہوندا نہیں سن دین. تو سب میرے خیال ہے آج جیندے کوئی نہیں سن دے بیٹھے موئے سن دین نہ سن دین نہ جان دین نہ وید دین. جدا او نہ سن دین نہ جان دین تا لہذا او کسے دی حاجت بھی پوری کر سکدے کسے دی سن کے قبول بھی نہیں کر سکتے. قرآن نے سب تو پہلا ایمان اللہ مسئلہ ہی بیان فرمایا ہے. دعا کرو منگو مگر اس کو منگو جس رو تمہارے اندر کی حالت کا بھی پتہ ہوئے کہ تمہاری سو پکاروں میں سنن والا کون ہوئے. ایک اللہ تھی جدا اللہ نو چھوڑ کے بندہ مویاں تے ڈھائے رہندا ہے قبراں تے ڈھائے رہندا ہے نظراں نیازاں غیر تے نام دیاں منگدا پیا ہوندا ہے. پھر جیویں قبر تے ڈھاہن والا مشرک ہوندا ہے انجے اس سرم تے جان والے نو چھوڑ کے طویل کہے کول ون کے لیندا پیا ہے. قبر چٹ تے طویل لوڑ والے تے مشرک ہون تے شاکری گنجائش کوئی نہیں. کام دوئے ہکو پہ کر دے ہیں البتہ اپنی ادا تقسیم کیتی کھلوتے او مٹی تے ڈٹھا پیا ہے ایک ٹکڑے تے ڈٹھا پیا ہے کاغذ تے ڈٹھا پیا ہے ملا تے ڈٹھا پیا ہے. اللہ فرماتا ہے مومن آدمی جڑا میں رب دی کتاب تے یقین رکھن والا ہوتا ہے او تیری حالت بھی ہوئے اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے میں بھوکا کا بھی جان والا اللہ ہے میں رجا کا بھی جان والا اللہ ہے میں اجڑے ہوئے کا بھی جان والا اللہ ہے. اس اجڑے ہوئے نو وساون والا
اللہ ہے تاوی اللہ ہے جدا اے سوچ مومن دے اندر پیدا ہو جائے پھر رب دا یہ وعدہ ہے یہ مومن جڑے حال وچ بھی ہوئے اس مومن نو میں اللہ کبھی بے عزت ہوواں مگر اے ہے اس دی ہر وقت نظر اور اس دی بنیاد اس دا تعلق اس دا جوڑ اس دی وابستگی ہوئے تو صرف رب دی کتاب نال ہوئے اور کسے ملا تے پیر نال نہ ہوئے. میں جو یہ مسئلے بیان کرے دا پہ اگر میں اللہ دے قرآن تو ہٹ کے کرا مسئلہ بیان کرا تو دی بنیاد قرآن چ نہ ہوئے میرے اس مسئلے قیمت خدا دیا لکھا لانتا ہوئے وہ کیا مسئلہ ہے جڑے مسئلے دی بنیاد رب دے قرآن چ نہ ہوئے. کم از کم تینوں مینوں بھی غیرت پیدا کرنی چاہیے جتھے کوئی مسئلہ بیان کرے تینوں پوچھنا چاہیے حضرت یہ کیڑی آیت کا ترجمہ کرے دے پائے ہو قرآن دے کہاں سپارے یا کئی صورت دی یہ آیت کا مسئلہ ہے جڑا بیان کر رہے ہو. اگر تینوں آکھے جو ہم نے بزرگوں سے سنا ہے ہمارے اکابرین نے یہ لکھا ہے تو پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں پھر پولے کو ہاتھ مارنے کی ضرورت ہے. انجے ہونا چاہیے ہے. ایک تو مصیبت یہ ہے بھئی مسئلے قرآن دے ہوندن وہ بیان کیتے جاویں تسا لوگ پیچھے پتہ کہ آتے ہو چس نہیں آئی کیوں نہیں آئی بس صرف سود خوراں دے مگر لگا رہا ہے شرابیاں دے مگر لگا رہا ہے. مقصد کہ بھئی کوئی جھوٹے قصے کہانیاں سناوے آ وقت ساڑیاں واچا کرنا نہ لگ جاوے نا اے جو آیا تے سیدھا آپریشن ہی ساڈا چا کیتا سی وہ تقریر دا کتھے مزہ آونا ہوں داڑھی منیا نو جو میں آکھاں بے داڑھی رکھاؤ تو انہیں تو ناراض ہونا نہیں. حالانکہ مسلمان نو ناراض نہیں ہونا چاہیے جڑا مسلمان ہے. اللہ دی قسم ہے اللہ دا قرآن فرماندا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اوے اگر تسا میں رب دے قرآن تے ایمان رکھو انتم الاعلون مینوں اللہ ہون دی قسم ہے تانوں اتنی عظیم عزت نصیب فرمائی سا کہ اتنی عزت تے عظمت میں اللہ جبریل کو نصیب نہیں فرمائی. انتم الاعلون سب تو اعلی عزت تے قدر اس مومن بندے دی ہے جس نے دنیا تے میں رب دے قرآن دی عزت کر کے دکھائی. جڑا بندہ داڑھی منائندہ ہے یہ کسی مولوی دی بے ادبی نہیں یہ بے مثال میرے محمد سونے دے چہرے دی بے ادبی ہے. اگر تو انہوں کو ملنا آدھا ہے بھئی کوئی ضروری نہیں یہ نہ بھی ہوئے تا بھی بندہ مسلمان ہے اللہ دی قسم ہے جھوٹ بولتا ہے. اگر میں جھوٹ بول رہا تو اللہ میری زبان ہی بند کر دے. اللہ دا قرآن فرماتا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. کافراں نو اللہ نے چیلنج کیتا کہ تواڈے سامنے دو چیزاں ایک قرآن دی صورت ہے دوسری میرے سوڑے محمد دی صورت ہے یا اس صورت دے نال دی صورت وکھاؤ جا یا اس پڑھن والے محمد دی صورت نال دی کوئی صورت وکھاؤ جا. نہ تانوں قرآن دی صورت نال کوئی صورت مل سکتی ہے نہ میرے جوان دی صورت نال کوئی صورت مل سکتی ہے. بلکہ ایک موقع تے اللہ نے اور آسان فرمایا. مشرکین نے آکھا اجعل الالہۃ الہا واحدا تو اتنے سارے معبوداں دا انکار کر کے ایک الہ دا ذکر کیوں کردا ہے ایک الہ دے معبود ہون دا اعلان کیوں کر رہا ہے تو اللہ نے اس وقت فرمایا کہ میرے محمد پاک نے توانوں اتنے قرآن دے دلائل دے کے تے مسئلہ الہ سمجھایا ہے کہ اس کے نال دا اور کوئی مشکل کشا تے حاجت روا کوئی نہیں. تسا وقت بھی اسے گل تے اڑے کھلے ہو نہیں دڑکی شاہ بھی انج کردا ہے تے منات بھی انج کردا ہے عزا بھی انج کردا ہے. اللہ فرماتا چھوڑو یار ساری دلیلاں نو میرے محمد دے نال دا کوئی دنیا تے وکھاؤ جا
تو بے شک جی محمد دے نال دا مل جاوے تو میں رب دے نال دا بھی دعا مل سکتا ہے. جی میرے محمد دے نال دا دنیا تے کوئی نہیں تو ول مننا پوسی جی سورت دے اندر با کمال ہوئے جی محمد کلا ہے انجے معبود ہوئے کہ اپنی وحدانیت دے اندر بھی صرف رب ہی کلا ہے. اے دے نال بھی ملن والا ہو کوئی نہیں. اس پیغمبر دے چہرے نو منا کے تے اروڑیاں تے سٹنا اے مسلمان بندے دا کام. بولو نا اے مسلمان دا کام. جڑے رکھائی بیٹھے ہو او تا انج کرو نا. تے جڑے ایڈی ایڈی رکھائی ودے ہو اللہ دی قسم اے الٹا توہین ہے. یا تو بالکل ہی رگڑا چھوڑو پتہ لگ گئے کہ واقعی یہ محمد دی سنت دا قاتل ہے. ایڈی ایڈی رکھا کے تے وقت انہوں کٹائی رکھنا اطلاع پیغمبر دے چہرے دی توہین ہے. ات خدا دے پیغمبر دی سنت نال مذاق ہے. یہ رگڑاونی تے رگڑاؤ یہ رکھاونی تو اوہ رکھاؤ جی یہ رکھاوانو محمد نے پسند فرمایا ہے. خیر بہرحال دعا منگتی رہی آخرکار اللہ پاک نے اس کو حاملہ فرما دیتا. وہ حاملہ ہو گئی. ہوں اے اس کو نہیں پتا کہ میرے پیٹ چ بچی ہے یا بچہ. سمجھ رہے ہو یہ بی بی او ہے جس دیا گلاں قرآن پہ نقل کرتا ہے. آخر کوئی چھوٹی جی شان والی تو عورت نہ ہے مگر اپنے پیٹ چ رہن والے بچے کی حقیقت کا بھی نہیں پتہ چلیا کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے بیٹا ہے یا بیٹی ہے. مگر اللہ کے نظر منی ہے فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. اللہ میں چکے دے بولو پتر منگے اس پتر واسطے لفظ قرآن نے بولے محررن. اللہ میں اس بیٹے نو تیرے گھر کا غلام بنا دینا ہے. تیرے دین واسطے میں انہوں آزاد کر دینا ہے. تے میں تیرے اندر نظر تائی پئی من دیاں کیوں کہ میرے اندر تے باہر دی حالت نو جانن والا کون. جس وقت اس بچے دی ولادت دا ٹائم آیا اللہ دا قرآن فرماندا ہے جس وقت فلما وضعت جگہ اس دا وضع حمل دا ٹائم آیا ولادت دا ٹائم آیا تو اس وقت ویکھیا اس بچہ نہیں ہے بلکہ اللہ نے تھی نصیب چا فرمائیے. اللہ کریم نے اتنے دو مسئلے بیان فرمائے. ایک تو جگہ میں دیوان دا فیصلہ چا فرماوا تک دے واسطے وسیلے نہیں چل دے کسے دے ہارے نہیں چل دے کسے دے مشورے نہیں چل دے. میں ان فیصلہ کرنا جنہیں میں رب دی حکمت ہو اے میرے کو پتر منگ دے رہی مگر میں دیتا تو ہے مگر پتر نہیں دیتا بلکہ بیٹی نصیب کر دیتی ہے. جس وقت بچی پیدا ہوئی ماں نے جگہ دیکھے کہ میں اللہ کو پتر منگنی رہی ہوں مگر اے بیٹی تے میں اللہ دے سامنے منت نظر بھی منی ہوئی. جس وقت دیکھے وضعتها انسا اللہ میں تو تیرے کو پتر منگیا یہ بیٹا نہیں ہے بلکہ اللہ تے میں بیٹی نو تیرے گھر دے اندر کیویں چھوڑا. سمجھے دے پے
مسجد کے اندر دھی اج تک بچی کل اس جوان دی آنا ہے تے جوان دھی نو تیری مسجد دے اندر کلیاں میں کی چھوڑ سکتی ہو. اللہ نے فرمایا لیس الذکر کالانثی پریشان اے جڑی دھی تینو میں اللہ نے دیتی ہے اس دور دے اندر سارے پتر بھی رل کے کیوں نہ جانے تامی تیری اس دھی دی شان اور مقابلہ کر سکتا کوئی نہیں ہے. انی سمیتها مریم اللہ فرماتا میں نام مریم پہ رکھدا اے او تھی تینوں دتی جڑی ہر وقت عبادت کرن والی کہندی ہونی ہے. مقصد کیا ہے اللہ نے مسئلہ سمجھا دیتا ہے جیڑا رب تے ایمان تے یقین رکھن والا ہوندا ہے او دا اندا کامل درجے دا یقین ہوندا ہے کہ دھیاں تے پتر بھی اس نے دینیاں ہے تے ول میں جڑی دعا کرنی میری سر پکار سن کے قبول کرن والا بھی کون ہے. جس وقت اللہ کریم نے اے اپنی حکمت قدرت مظاہرہ فرمایا ہے اللہ کریم نے ثابت کر دیتا ہے مومن موحد بندہ وہ ہوندا ہے جڑا ہر حال دے اندر اللہ دی ذات تو مایوس نہیں ہوندا بلکہ اودیاں امیداں دا مرکز ہوندا تو کون ہے مگر جڑے ملا لوگ جڑے مولوی لوگ اللہ دی کتاب نو سمجھن دے باوجود والوی کے آدم جے اردو نہیں پئی پوری امید تا 50,000 دا تویز اساں دے دینے آئے تینوں پتر جڑے تینوں مل جانا ہے جے الٹرا ساؤنڈ کرائے تھی وچ معلوم ہوئی ہے اے تو پوندا فلانا پاپا تے شاہ جڑا ہے تویز دیندا ہے تے تھی نو پتر بنا چھوڑدا ہے. اللہ فرماتا ہے ایو جے بندے دا میرے محمد دی امت نال تعلق کوئی نہیں ہے میرے محمد سونے دا جے امتی بننا ہے تو سب تو پہلا عقیدہ یہ رکھنا ہے دنیا دی ہر کتاب دے اندر مغالطہ پیدا ہو سکتا ہے تے جے لا رہتے پہ ہے فیصلے کرنے والی کتاب دنیا تے موجود ہے تو ایک اللہ کا قرآن ہے. تے جس بندے نو اللہ دے قرآن وال بلایا جائے تے او کانڈ پھیری کھلوتا ہوئے وہ آکھے پہلے میں روایات نو ویکھ لواں اپنے بزرگاں دے اقوال نو ویکھ لواں پہلے میں فلانے دی حکایت نو ویکھ لواں میاں ساڈے تک دین پہنچیا ان مولویاں تے اکابراں تے بزرگاں دی وجہ تو پہنچیا لہذا اکابراں نو جے توڑی نہ منیے تے دین دی سمجھ نہیں آونی. اللہ فرماتا دین دا مرکز تے محور دا میں رب نے قرآن مقدس نو بنایا تے قرآن دے بارے اللہ نے فرما دیتا ہے یسرنا قرآن. اللہ فرماندا ہے ساریاں کتاباں نالوں سوکھی کتاب میں دیتی ہے تے یہ قرآن پاک تو دیتا ہے یسرنا القرآن. اور دیکھ لو بندہ اگر کوشش کرے نا تو سب تو زیادہ جلدی الفاظ زبان تے چڑھ ویندے تے اسے قرآن پاک تے چڑھ ویندے مگر اس پاس ایسا چونکہ توجہ نہیں دیندے شوق نہیں ہے اسا بس یہ آتے ہیں بس چلو مولوی رکھان دی کڑی ضرورت ہے جماعت اللہ یاری کرا نہیں لیندا مولوی تو پیسے بھرن دی کڑی ضرورت ہے پڑھنی تو نماز ہی ہے نا تو کہہ پھاڑ کے اگوں کرا چکر ہے سر نیٹ دا دور ہے نیٹ کھولو ون دے مولوی ملو اسے اتو مولوی سن لیا کرو جمعے تے آ کے اللہ یار نو کھڑا کر کے جماعت کرا چھوڑی
جدا مسلم قوم دی اے سوچ پیدا ہو جائے یہ ہو جائے قوم دی اصلاح دا پھر ہو علاج دنیا تے کوئی نہیں. اللہ دا قرآن گھر پہ ہے مگر اس کو کبھی چھڑ کے بھی نہیں دیکھنا. مگر دنیا دی کوئی گل پوچھو اس کو ہر گل دا پتہ ہونا ہے. یہ نہیں پتہ ہونا تو یہ صرف قرآن دے سپارے کا بھی نہیں پتہ ہونا. کتنے سپارے والا قرآن اللہ سارو نصیب. اگلی دیوار ایک بندہ بیٹھا ہوئے سلا تھپیندا بیٹھا آئی واللہ عالم کس قوم تے کس برادری دا بندہ آئی. اس کو پوچھا گیا اس قرآن پاک دے آیات تے رکوع تے منزلہ تو کجا رہ گیا. اس گن کے دسے بے قرآن پاک جو زبراں کتنیاں زیراں کتنیاں پیشاں کتنیاں مداں کتنیاں شدہ کتنیاں. اتھو اندازہ لگاؤ جنہ بندے نو رب دے قرآن نال محبت پیدا ہو جائے اور تا زیر زبر بھی اپنے ذہن جنتی بنے ہوتے. جس بندے نو اللہ دے قرآن نال تعلق مدو ہے ہی نہیں تے وقت بھی وہ اپنے آپ نو آکھے جو میں مسلمان ہاں وہ پھر خالی دعوے کیتی ودا ہے ورنہ اس کے اندر اسلام دی رتی بھی موجود کوئی نہیں. طالب قرآن نے فرمایا 2 بجے پڑھ دیو جڑے پڑھ دیو او دسو. یہ تو فصلی بٹیرے آئے بیٹھے نا یہ تو آج آئے بیٹھے جڑے اتنے اگے پڑھ دیو. کتنے بجے جمعہ پڑھ دیو 2:30 بجے. اچھا 2:30 بجے جماعت. اچھا اچھا. اللہ دے قرآن نے فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب جن لوگوں میں اللہ نے اپنی کتاب کی سمجھ نصیب فرمائی او کدی بھی اللہ دے قرآن دا مقابلہ کرن واسطے تیار بولو. تے جنہ لوگوں اللہ دے دین دی سمجھ نہیں ہوئی تے ول بھی اللہ دے قرآن دا مقابلہ کرے اپنے ایمان نال دسو اے 11ویں قرآن چ ہے کہ کوئی نہیں. بولو کل خانی تیجا ساتا میلاد 40واں اے قرآن نال مقابلہ ہویا کہ کوئی نہیں. وہ کرما لو ڈھون پہ انہیں ہلائی کرو چانا یہ نہ مقابلہ تے قرآن نال مقابلہ مسلمان کریں دا یا کافر کریں دا تے جیڑا وہ دن رلیا کھلو تو شاباش ٹھیک ہے تو پکا صحیح تے ساڑی آمنیاں ویکھے بات ہے وہی تو حاجی صاحب ہویا تھا. انہاں نو پھلکا مل لے جتھوں ہی مل لے جی ہو جیا مل لے کھاونا ہے. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغير الله. اللہ فرماندا ہے او مسلمانوں مردار بھی تواڈے واسطے حرام ہے خنزیر بھی حرام ہے تے ذبح دے وقت جڑا خون واندا پیا ہوندا ہے او بھی حرام ہے تے جیڑی شے غیر اللہ دے نام تے پکاری جائے نامزد کیتی جائے او چیز مسلماناں واسطے کیا ہے. جیڑا بندہ غیر اللہ دے نام دی نظر نیاز کھاندا بیٹھا ہے اللہ دی قسم ہے او چاول سمجھ کے نہ کھائے بلکہ قرآن دے مطابق او خنزیر بیٹھا کھاندا ہے. کہ کھاندا بیٹھا ہے جویں خنزیر حرام ہے انہیں غیر اللہ دی نظر نیاز بھی بولو جویں او حرام
کھاون والا بھی حرام دا ہی ہو سکتا ہے، حلال دا ہو سکتا؟ بولو نا، حرامی وہ ہوندا ہے جندے کم حرامی والے ہون وہ ہوندا ہے نا، لہذا اللہ فرماتا ہے اصلی وہ بندہ ہوندا ہے جڑا حلال کھاون والا ہوندا ہے تے حرام کھاون والا حلال نہیں ہوندا، تے جڑا ایک کام پیا کردا ہے اس نے قرآن دا مقابلہ کیتا یا نہیں کیتا؟ تے مسلمان قرآن دا مقابلہ نہیں کریندا۔ اور جڑا بندہ مردیاں دے سنن دا قائل ہویا کھلوتا ہے او دے نال لڑائی کرن دی کیڑی ضرورت ہے، جھگڑے کرن دی کیڑی ضرورت ہے، مسیتاں وکھریاں بناون دی کیڑی ضرورت ہے؟ یدعون الی کتاب اللہ اور سڈو آؤ آکھو قرآن تے فیصلہ چکرنے آئے، مولویوں تے پیراں تے گڈی نشیناں ول بنیاں دی کیڑی ضرورت ہے؟ یدعون الی کتاب اللہ، اور اللہ دے قرآن والے پاسے بلاؤ، اور آنکھو جڑا دو پہ مردے سردن کد کئی آیا جندے وچ ثابت ہے جو مردے سردن تے جو نہیں پیا ثابت کر دو تب میں انہوں قرآن جو ثابت کر دے گا۔ اللہ فرماتا ہے لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، سب تو پہلی گل ہے او اموات او مردے تے جڑا تو آنا سندے تے ویدے تے کھاندے تے پیندے تے جیندے پے، غیر احیاء او زندگی جدا کوئی نہیں تا سنن دی طاقت نہ دے اندر موجود کوئی نہیں ہے۔ لا یسمعون دعاءکم، جڑے مر گئے نو ککھ وی کسے دی سنن دی طاقت رکھ دے۔ تے جڑا کہ سن دے پے اس قرآن نال مقابلہ کیتا کہ نہیں؟ بولو، تے قرآن نال مقابلہ کرنے والا مسلمان ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے؟ یکفرون بشرککم، اللہ فرماتا ہے اذا حشر الناس، جدا ساری دی ساری دنیا اللہ دے دربار وچ کٹھی ہو سی نا تے وچ او بھی تے کھلوتے ہو سن نا جنہاں دیاں قبراں تے جھنڈیاں لاندے رہے، وہ بھی تے کھلوتے ہوئے جنہاں دیاں قبراں تے دیوے بلیندے رہ گئے، چادر چڑھائی رہ گئے، اچھاڑ چڑھائی رہ گئے، وہ بھی تے اٹھے کھلوتے ہو سن دن قیامت۔ مریدین جڑے ہو سن انہوں نے اشارہ کرنا اللہ سا انہاں دی عبادت کر دے رہے ہیں، تے جنہ دی عبادت کیتی گئی ہو رہی ہے انہاں اولیاء اللہ نے کانو لہم اعداءن، او انہاں دے مرید دے دشمن بن رہے سے، وکانو بعبادتہم کافرین، کھل کے آکسن اللہ سانو انہاں مشرکین دی عبادت دا ککھ نہیں پتا، انہاں دن قیامت دے انکار کرنا ہے۔ اللہ یہ ساڑیاں بھاویں قبراں تے آندے رہن، ڈیوے بلیندے رہ گئے، میلے کردے رہ گئے، مگر وکانو بعبادتہم کافرین، سانو تیری ذات دی قسم انہاں دے آئے گئے دا سانو پتہ کوئی نہیں۔ ہن جنہاں دی بندہ عبادت کریندا پہ اوہی دن قیامت دے دشمن بنے کھلوتے ہوئے، تو 10 ول اتھے تیرے میرے بچے میں کوئی امکان رہ جانا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا جاگ دے پئی ہو
پتہ نہیں انہیں تھوڑی ماشاءاللہ دی میرے آج تھوڑی سمجھ نہیں آئی. یہ سمجھ آون دی ماشاءاللہ ہے یا اندروں کڑن دی ماشاءاللہ ہے. ہاں کو ٹھردا پہ انہیں ایڈی گرمی کتنے ٹھردا ہے. ایک طرف پڑے ہے بھئی انہ ہی خرچہ بچایا ہے انہاں کہ چلو جمعہ رکھساں ہیں اتھے وقت کو چاول شاول نہ کھواونے پوسنے انہوں. اس واسطے چاول جتھے ہوئے نہ اتھے میرے تجربہ ہے ارائیں یہ مکھیاں اور کٹھے ہوتے پاوے حلال دے ہوئے تو پاوے حرام دے ہوئے بھاج کے دھروکڑیاں مار کے پڑھتے رہے. ارائیوں ایک خدا دی تقسیم ہے. بد کردار بھی تسا رج کے ہو. خدا دے گھر بیٹھا تھا میں کو غلط نہیں بیٹھا. بد کردار بھی تسا بھی رج کے ہو سانو تواڈے نال پیار بھی رج کے ہو. سانو پیار ہے اس وجہ تو ہے بھئی ساڈے والد صاحب بھی تواڈے نال محبت رکھ دے ہیں. میرا چونکہ مزاج یہ ہوتا ہے بھئی میرے پیو دی جن دے نال چنگی نبھی ہوئے میں بھی او دے نال چنگا ہی نبھا بن جاؤں. مگر اے ہے بھئی تواڈے وچوں مینوں آج تو چنگے آئی نظر کا ہی نہیں آئی. دھوتے ہوئے ہو تو سارے بالکل کچے ہوئے. نبی علیہ السلام دی پرتشدد زندگی گزری ہے تو مکے دے اندر گزری. مکے دے اندر اللہ دے محبوب دوتے بڑے مصائب و علام آئے تو نبی علیہ السلام دا اپنا جدی شہر بھی ہے اپنا گھر بھی ہے بیت اللہ بھی اتھائی ہے. مگر جیڑے سب تو زیادہ قریبی ہن نا سب تو وڈے دشمن بھی محمد کریم دے اوے بڑے. ایک خدا دی تقسیم ہے بھئی جڑے 300 میل فاصلے تے مدینے چ رہن والے ہن او سب تو زیادہ محمد دے سجن بن گئے انصاری. تو یہ خدا دی قدرت ہے. نبی پاک نے بھی اپنی برادری نال پیار تو بڑا آئی سانو بھی تواڈے نال پیار بہو ہے بے حد ہے مگر دین دی نسبت نال ہے دینداری دی وجہ تو. تے جیڑیاں عادتاں ابو جہل وچ کوئی نہ آن او عادتاں تواڈے وچ پائی ہوئی دی. اللہ دے اگے معافی منگی کرو توبہ کیتی کرو. اللہ دے بندے خدا دے دین دا حیا کیتا کرو. منافقت وچ کیا لبدا ہے؟ لوہے دی لٹھ بن جاؤ ایک کو تمی مخلص ہو جاؤ. پانی دا رخ ویکھ کے اسے پاسے نہ تاری ماری شروع کر دیتی. جنا وہ ہوندا ہے جڑا رخ نال مقابلہ کر کے اپنا رخ تیار کر لیندا ہے. تے رخ نال لڑ رہنا یہ بندے دا کام نہیں ہوتا. ہوا دے ساتھ تے ہوائیں تے جکھڑ جھولیاں نال گھل مل رہنا یہ بندے دا کام نہیں ہے. جڑا ہوا دے ساتھ نال سپر سینہ ہو کے تے ٹکر تے متھا لا کے اپنی جگہ قائم رکھدا ہے اصل وچ وہ انسان تے مرد ہوتا ہے. تو الحمدللہ مرد ہو تے کام تواڈے عورتاں والے گندے کام ہیں. خدا دے دین نال محبت پیدا کرو. ویکھو ابا جی رحمت اللہ علیہ بھی تواڈے کول آندے رہ گئے او چلے گئے میں بھی مر جانا ہے. نہیں ملا کوئی ہمیشہ رہنا والا ہے. صحیح بات ہے کہ کئی دفعہ بھی بڑا وہ تنگ ہویا ہے تواڈے ان حالات تو مگر پھر بھی اس نو اتھائی قائم رکھے ہوا ہے بھئی اے او جا ہے جس جا نو ساڈے پیو نے پسند کیتا ہے. او اتھے مسلسل آندا ہے. اے توانو ہی پتہ ہے بھئی جتنی تسا او دا خدمت تے عزت کر دے ہو او توانو ہی پتہ ہے تے تواڈے نالوں مینوں چوکھا پتہ ہے مینوں ہی پتہ ہے. مگر اس دے باوجود آسان ہے بھئی ایک دین دا بوٹا لگو ہے اللہ کرے انشاءاللہ پھلدا پھلدا رہ جاوے یہ سلسلہ جاری رہ جاوے. اگر کھاون پیون دا ہی صرف مقصود ہوندا تو یقینی گل ہے تواڈے کول اس اللہ یار ہی کوئی نہ کھلونا. باہر دا مولوی تا کچھ آ رہ گیا تسا اے نہیں پولے مار کے مسجد تو باہر کڈ کھلا رہا ہے.
اور میرا خیال ہے ہو سکتا ہے کتنی میری کان پٹوا کے باہر نکل بھی کھلوتا ہو سی ہے انجے ہوئے ہونا جی میں تو سب میری برادری ارائیاں دی مزاج ہے نا یہ تو سب واقعی یہ دنال بھی وہ ہاتھ ضرور کیتے ہو رہے کیتے رہے نا من نہیں بیٹھا ہے لیکن واقعی میرے نال کیتا رہے اللہ دے گھر نو صرف اللہ دا گھر بنا کے رکھو اس برادری دے معاملات اپنے اختلافات اپنے انتشار نو خدا دے گھر نو بنیاد نہ بناؤ تو انو اگر گھر دیاں پھلکا نہ پکا کے دے میں تو سکاوے آ کے مسجد دے خطیب تے کر دے ہو اللہ دے بندے گھر دے معاملے گھر وچ رکھو جیڑا معاملہ خدا دے گھر دے اس نو صرف خدا دے گھر وچ رکھو جدا کسی دے معاملات دے اندر دخل اندازی دیتی جائے اتھے یقینی گل اختلاف پیدا ہوتا ہے میرے گھر دے معاملات دے اندر عبد الکریم دخل اندازی دے وے کھلا پولا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا بھئی میرا گھر ہے میرا معاملہ تینوں کئی تکلیف ہے اسی طرح اللہ دے فرشتے انہاں لوگاں تے لعنت کر دین جڑے اپنے گھر دی گلاں چاہ کے خدا دے گھر وچ لے آتے ہیں اللہ یہ جا لوگاں تے لعنت کردا ہے گھر میرا ہے تذکرے تینوں میرے کرنے چاہیے تو اپنے گھر میں بیٹھا کرے گا میرے گھر وچ آیا ہے تو گون بھی گاؤں ہے تعریفہ بھی کرنی ہے تو گلتیاں کرنی ہے اللہ دیا خدا دے گھر نو جے تسا اس دی عزت نہ کیتی تو یقین رکھو 100% آج نہیں تو کل اللہ پاک تیرے گھر نو بھی تباہ و برباد کر دے سے اللہ دے گھر نو جتنا آباد رکھو انہیں سمجھو تسا اپنے گھر نو آباد پہ کرے دے ناراض تو نہیں ہوندے پہ تواڈے نال ساڈی ایک دینی محبت ہے عقیدت ہے میری تو دعا ہے جو اللہ شالا ہے تاکہ آم قیامت قائم رہ جائے دین اللہ سلسلہ چلتا رہ جائے آپ آتے ہو بچہ جے تھوڑی روے نہیں ہو تھوڑی تو ماں دودھ بھی نہیں دیندی اساں بھی روندے ہی ودے ہیں بھئی ہو سکتا ہے تواڈے دل چ ستی ہوئی دین والی محبت جاگدی رہ جاوے اور دعا یہ ہے جو اللہ پاک شالا تواڈا ساڈا ختم بالایمان نصیب فرمائے آمین نہیں اکھیندی ہوندی جو کدی کدی اللہ دے دربار وچ آمین دی قبولیت دی گھڑی بھی ہوندی ہے اللہ قبول بھی فرما لیندا ہے اس واسطے ڈر کے آمین نے نہ اکھی جو متا اللہ قبول فرما لوے تواڈیاں شکلاں تو انہی بخشائیاں نظر آ دیا پئیاں اللہ دے قرآن فرمایا جتھے بھی دین دا معاملہ ہے یدعون الی کتاب اللہ انہوں کی کتاب والے پاسے لے آؤ اللہ دے قرآن والے پاسے لے آؤ تے جنہوں دے دل دے اندر اللہ دے قرآن دی عزت قدر پیدا ہو جائے انہوں دے دل دے اندر جب ایمان پیدا ہو جاتا ہے اللہ دے قرآن تے ایمان رکھن والے آدمی دیاں 3 نشانیاں کتنیاں سچے ایماندار دیاں 3 نشانیاں ہوندیاں پہلی نشانی یہ ہے کہ اس ایمان دے مطابق عمل کر کے دکھا دیندا ہے ایمان دے مطابق عمل کر کے دکھائندا ہے دوسری نشانی یہ ہے کہ اس دے دل دے اندر اس ایمان دی غیرت موجود ہوندی ہے تیسری نشانی ہوندی ہے کہ جڑا مشرک تے بے دین ہوندا ہے او تے متعلق او تے دل وچ نفرت موجود ہوندی ہے ایک تو ایمان ہوندا ہے دوسرا غیرت ایمان دی پیدا ہو جاندی تے ایمان دے دشمن نال او تے دل وچ نفرت پیدا ہو جاندی ہے جد اے 3 صفت ایماندار دے اندر پیدا ہو جاوے اللہ دی قسم اللہ دے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے یہ ہو جائے بندے نو اللہ موت اس وقت دینی ہے
جدو دے مرن تو پہلے اللہ دا جنت والا ٹھکانہ چاہ کے دکھا دیندا ہے. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فرعون اللہ دا دشمن ہے کہ نہیں؟ اللہ دا دشمن ہے کہ سجن ہے؟ ایڈا دشمن کہ ان دا ابو جہل بھی دشمن نہیں ہے. ابو جہل پیغمبر دا مقابلہ کیتا ہے مگر ایک دعویٰ نہیں کیتا کہ میں خود ہی خدا. ابو جہل تا دعویٰ کوئی نہیں کیتا نا. فرعون کھلتا انا ربکم الاعلی میں تہاڈا مشکل کشا میں تہاڈیاں ضرورتاں پوریاں کرن والا مگر یہ جے کافر دے گھر دے اندر جے اللہ ایمان دیوا بالن تے آ جائے تا کوئی بجھا سکدا کوئی نہیں ہے. اے تا اللہ دی مرضی ہے جس نو بھی ہدایت دے زیور نال مزین چا فرمائے جے کول رہن والے ابو جہل تے ابو لہب نو اللہ نے نور ایمان تو مارون چا فرمایا تے حبش چو جگری قیامت والے بلال نو اللہ نے نور ایمان نال منور کر دیتا ہے. یہ تقسیم کہیں دیئے ایک بندے دا کمال نہیں ہوندہ بلکہ اللہ ہدایت ایمان انہوں نصیب کریں دے جنہوں پسند بھی کون کر دے. بولو فرعون دی گھر والی ہے دل دے اندر عقیدہ بیٹھا لا الہ الا اللہ. ہر دیا سنن والا کون ہے؟ ہر دیا دل دیا بجھن والا کون ہے؟ تے ہر دیا بجھ کے قبول کرن والا کون ہے؟ ہر دی ضرورت بن مگیا سنن تے قبول کرن والا کون ہے؟ پوریاں کرن والا کون ہے؟ ادو ویکھو خامد کافر بھی ٹلنا والا بنیا ہے. او دی گھر والی نو ایمان بھی یہ نصیب فرمایا ہے کہ اس دا زمین تے ایمان دا اعلان کرنا اور دل لفظ اللہ نے قرآن بنا کے محمد دے سینے تے نازل فرما چھوڑیا ہے. جس وقت انہیں ودبیاں ایمان ترقی کریں دا گے یکدم انہیں ترقی والا ایمان نہیں ملتا. رفتہ رفتہ جی ودھدا گیا جی اللہ دا قرآن فرماتا ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ فزادتہم ایمانا. جنہیں جنہیں قرآن نال محبت زیادہ ودھدی جائے انہیں سمجھو دا ایمان ہور ودھدا ہونا ہے. اس دے ایمان دے اندر پختگی ہور پیدا ہوئی ہے. اس دے ایمان دے اندر والغیرت بھری میں لگ رہی ہے تے مشرک دی نفرت بھری میں لگ رہی ہے. معلوم ہوا جڑا بندہ اللہ کے قرآن تے مضبوط ایمان رکھن والا ہوندا ہے او تے کبھی مشرک نال تے قرآن تے دشمن نال جوڑ ہن نہیں تا آکھو نا قرآن دے دشمن نال جوڑ تے جڑا کہ نہیں ہم تو جوڑ والے ہیں وہ قرآن دا سجو نہیں یا دشمن ہے؟ ہاں قرآن نال جڑن والے جوڑ رکھو انہوں پھوٹا رہو نہ دیو. جب قرآن نال جڑ نہیں ہے پھر اللہ فرماتا ہے انہوں دے اندر پھوٹ پیدا ہو سکتی نہیں بلکہ رحما او بینہم میں انہوں دے دلوں دے اندر آپس دی محبت رو پیدا کر دینا. ہر دل دے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے
جتھے نفرت ہوئے اختلاف اتھے ہوتا ہے، توڑ اتھے ہوتا ہے، جتھے محبت ہوئے اتھے توڑ پیدا ہو سکتا ہی نہیں۔ اللہ فرماندا ہے کہ ٹوٹے ہوئے دلاں نوں جوڑنا ہی نے تا قرآن نال محبت تساں جے پیدا کرو تے مسلماناں دے اندر جوڑ اللہ خود پیدا فرمائے۔ مگر جوڑ واسطے استعمال کیڑی کتاب نو کرنا ہے؟ قرآن پاک۔ یہ نہیں ہے کہ جی بندہ اچار بڑھیندا ہے جو وچے امبلیاں رلا چھوڑیاں، لسوڑے رلا چھوڑے، وچ میتھر بھی رلا چھوڑے، تے چھولے رلا چھوڑے، اچار نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے قرآن تے ایمان رکھنا ہے، نتر تے نکھر کے غیرت والا ایمان پیدا کر۔ جدا قرآن تے غیرت والا ایمان پیدا ہو گیا، تیرے نال رل سروی ہوئے تیرے با غیرت ہو سن، بے غیرت کی ضرورت میں خدا ہوگی کوئی نہیں۔ جیڑا بے غیرت ہوئے وہ معاشرے چ نہیں اچھا جانیا ویندا تو خدا دے دربار وچ کیویں عزت والا بن سکدا ہے؟ بن سکدا ہے؟ یہی تو غیرت والے بندے دا کام ہوندا ہے جو راتی چوری کر لون۔ ہوں ہر بوٹے تے بندہ کتھے پہرے دار کھڑا کرے؟ اے ماشاء اللہ تو او کرے نا جن گھر اے بوٹے پٹیک گئے میں تو کیسے نہیں ڈھائی جو میں ماشاء اللہ کرے ہائے تیرا تھی ونجے میرا جو نہیں تھی ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون دی گھر والی ہے، اس دے اندر اللہ نے ایمان والے دولت پیدا کر دی۔ فرعون کو جب پتہ چلے اس نے آمن نال اپنی گھر والی نال مخالفت کرنی شروع کر دیتی۔ آکھن لگا مشکل کشا میں آتے تو کڑے مسئلہ پکائے ہوئے لا الہ الا اللہ۔ او آکھن لگی جے توڑی میں پتہ کوئی نہ آئی او توڑی تک تیرے نال میری ازدواجی زندگی گزر دی رہ گئی، اور جدہ میں پتہ لگ گئے نہ تیری میں گھر والی تے نہ تو میرا میاں رہ سکتا ہے، اور تیرا میرا کٹھا جوڑ اے عام جیا جوڑا نہیں بلکہ مصر دے بادشاہ فرعون بادشاہ تے آسیہ دی ملکہ ہے، مگر جتھے ایمان والا نشہ پیدا ہو جائے تا سلطنت نوی وال بندہ ٹھوکر مار دیندا ہے، سکھ دیاں زندگیاں نو ٹھوکر مار کے ایمان والی دولت نو بچاون دی کوشش کیتی ہے۔ فرعون نو آکھیا ہے اس کے ہن تیرا میرا جوڑ جی اس دا جوڑ نہیں ہو سکتا تا تیرا میرا بھی جوڑ۔ اور تو آنا کہ کرائے 8 بالا دی مائے تے وقت بھی ویدیے قبرستان دے اندر میں اتنال کے کرا اور کے کرائے جینو چھوٹی کرا وطا میں دوئی کہے پاسو ملنی کوئی نہیں آئے بس اور گزارا کرے میں آئے، یعنی بچیاں دا تیرا اپنے گھرے دعانا تتا حیاء بندہ کر لیندہ ہے، اللہ دے دین دا حیاء کوئی نہیں آئے، اللہ دے قرآن دا حیاء کوئی نہیں آئے۔ اے ریکھ لے کمال ترسا ودا ہے جس نے وقت دی بادشاہت نوندا پیران دے تھوڑے مار دیتے ہیں، فرعون جائے بدماش نال مقابلہ ملایا ہے، اونو آکھن لگا اے مسئلے کی تھوڑ تیرے آدم گیا دیئے لا الہ الا اللہ۔ اس
نے ظلم و ستم دے پہاڑ توڑنے شروع کر دیتے مگر وطوی آسیہ دی تصویر آئے ہر دیا سوڑن والا کون ہے میری عزتوں بچاون والا کون ہے میری حفاظت ذمہ وار کون ہے اے عورتوں کے تے ایمان دا سودا نہیں پہ کریں گی اسے ایمان تے قائم ہو چکی ہے جے سمجھ نہیں آئی تو نہیں آئی جے آ گئی ہے تو ایمان دا سودا کر سکتی بولو جے نہیں آئی تو تیرا میرا گزارا ہوتا رہ گیا اور جے آ گئی ہے تو اور تیرا میرا گزارا نہیں ہو سکتا لہذا جس وقت تو سوچے گیا ہے میں تا بہر دلوں کروا دام کہ میں مشکل کشا میرے گھر دے اندر وہ حاضر تیار ہو گئی جیڑی میرے مخالف ہو گئی ہے اس نو کس طریقے نال دبایا جائے ورنہ لوگوں نے مینو آکھنا ہے پہلے اپنا گھر تو سنبھال تیری گھر والی تیرے تے ایمان رکھن والی نہیں ہے لہذا اس نے کوشش کی ہے کہ کسی طریقے نال اس چنگارے نو بجھایا جائے اس نے من کے حامان نو آکھیا ہے اے یار میرے گھر دے اندر تبامر پڑ چکا ہے اس نو کسی طرح مٹاونا چاہیے ظالم اپنا ظلم آزمائندا ہے کہ میرے ظلم کرنا ایماندار اپنے ایمان تو توبہ کر لگنا ہے مگر اس ظالم نو پتہ نہیں ہوندا جتھے ظالم دا ظلم مک ویندا ہے اتھوں مومن دی توکل تے امید کہیں دے نال جڑ ویندی ہے لہذا ظالم ظلم کرتا کرتا تھک سکتا ہے مگر مومن بندہ اللہ نال یاری لاون دے اندر کمی نہیں آون دیندا اس نے سپاہی تیار کر دیتے کوئی انہوں چھبکا ماریا کوئی انہوں کوڑے ماریا ہے کوئی انہوں تھکے تے ٹھڈے پیا مریندا ہے حتیٰ کہ والجری کل تک مصر دی ملکہ انہوں پھٹے پرانے کپڑے پوا کے اُدے ہاتھ دے اندر گوہاریاں دیوا کے مصر دیاں گلیاں دے اندر پھروا کے اُدی عزت نفس نو مجروح کرن دی انتہا کی گئی ہے مگر واقعی گلیاں دے اندر جھاڑو بھی ودی دیندی ہے تو سبق اوپر بھی ودی ہے لا الہ تے تسا مسیح تج بہ کے نے پہ پڑ دے اتھوں تھوڑی ایمان دی غیرت دا پیا پتہ لگدا ہے اس نے تباد شاد نو ٹھوکرا مار کے وطنی سبق گلیاں دے اندر لوگاں تک پہنچا چھوڑیا ہے لا الہ الا اللہ لا ستارہ الا اللہ لا غفار الا اللہ لا مجیبہ الا اللہ لا سمیع الا اللہ لا علیم الا اللہ لا قدیر الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ادھر تبدیلی کیوں نکل دی پئی آئی تو تاج کھنڈی چوں نکلن تیار نہیں ہے کمال تا یہ ہے کہ وہ گلیاں دے اندر لا الہ الا اللہ کی صدا مدی بلند کر دیا اللہ کریم اس دے ایمان ہو بطور مثال دے قرآن دے اندر بیان چا فرمایا ہے محمد دی امت جران والیاں دھیاں تے پھینا تے مامان اللہ نے سبق دے دیتا ہے عورتاں انج دا ایمان رکھ دیا ہے جنہیں آسیاں نے ایمان پیدا کر کے دکھا دیتا ہے عورت اللہ نے واقعہ تائیں بیان فرمایا ہے ہو
سکتا ہے وسطی ارائیاں دے کسے ارائی دی ستی ہوئی غیرت جاگ پڑے. اللہ فرماتا ہے تو مرد ہے او عورتوں کے ایمان تے کی غیرت کی کھلوتی تو مرد ہو کے چوڑیاں پائی بیٹھا ہے بڑھ مرد سڑایا تے. اللہ فرماتا ہے عورت مثلا للذین آمنوا اساں مومنا واسطے ہوتا ہے کہ واقعہ اے عبرت والا بیان چا فرمایا ہے. مومن انج دا بندہ ہوندا ہے جندی اللہ نال یاری پیدا ہو جائے او دا والو دے دل دے اندر ایمان والی غیرت بھی پیدا ہوندی ہے تے مشرک نال نفرت بھی پیدا ہوندی ہے. نفرت انج پیدا ہوئی ہے کہ ول اپنے خاوند نو خاوند بھی سمجھن واسطے تیار نہیں ہے. تو تے میں آنے نہیں نہ دی کٹھی کھا لونی چاہیے کٹھی کھا لونی چاہیے. اے تو انہوں کوئی پتہ نہیں ہوندہ بھی وہ کٹھی ہوئی بھی ہے یا نہیں. اگلے تو موئے ڈنگر بھی چھیل کے ٹانگ کر لیتے پر تینوں گوشت چاہیے ہے. اگا بھاوے حلال جانور ہوئے تے بھاوے تینوں مسلمان سڈاوان دی ضرورت کیڑی ہے جس نو اج تک حلال تے حرام دا بھی پتہ نہیں چلے. حلت تے حرمت تے قانون اللہ نے مسلمانوں واسطے بیان فرمائے. حلال کھانا اتنا ضروری ہے کہ اللہ نے سپیشل اپنے پیغمبروں نے فرمایا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات. او میرے رسولو جی اپنے منصب نبوت دے اندر کامیاب ہونا ہی نے تو کھاونا حلال ہی نے. کھاونی کیڑی شے کلوا من الطیبات ستھرا تے پاک کھانا کھاونا ہے. تے نبی ہو کے حرام تو حرام رہ گیا مشکوک غذا دے بھی نیڑے گئے ہوئے تو بھی تسا اپنے منصب وچ کامیاب نہیں ہو سکتے. مسلمان واسطے حلال غذا دا ہونا اتنا ضروری ہے جنہیں کافر بندے واسطے کلمہ اسلام پڑھنا ضروری ہوتا ہے. اتھے ویکھ اس کی غیرت ایمان گلیاں کے اندر بنی ہے. تے پھر کمال ہے کہ جس ٹائم شروع کیتا اس وقت کلی آئی اور دنیا جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. دل جو آواز نکلی ہے لا الہ الا اللہ اللہ نے پورے مصر دیا گلیاں تک اس کی آواز کو پہنچا چھوڑیا. ہر گھر کے اندر باہر والی جہی بھی کوئی آئی جتنی بھی ملکہ عورتیں ہم چاہے کوئی سردارہ دیا ہم تے بھاوے غریبہ دیا ہم انہوں نے کنہ تک اللہ نے لا الہ الا اللہ کی سٹ پہنچا چھوڑی. جتھوں تک آواز پہنچ دی گئی ہے ہر عورت اپنے گھر دیا چھت تے چڑھ کے ویکھن لگ گئی کہ اے آواز تو اسے ملکہ دا ہے جی ملکہ نو اساں بھی گھوڑے دے اندر جھولے جھولے دیا ہاسے اج اس کی آواز گلیاں جتھوں آندی پئی ہے. جب انہوں نے سنیا لا الہ الا اللہ انہوں نے سمجھ لیا جی اج لا الہ الا اللہ دے پڑھن نال ایسا اے حال ہو گیا کل ساڈا بھی ہو سکتا ہے. یہ آخری اتنی لذت تو ہے نا کلمے کے اندر کہ اس نے بادشاہت کو ٹھوکر مار دیتی ہے مگر لا الہ الا اللہ نے نہیں چھوڑیا. انہوں نے بھی سارے مصر دیا عورتوں نے بھی جھاڑو ہاتھ پھڑ کے آسیہ دے مگر جھاڑو پھیرنا شروع کر دیتا. ابو ایک آسیہ لا الہ الا اللہ آخر والی آئی پورے مصر دیا رنہ پیچھو لا الہ الا اللہ کا نعرہ مار رہا جیرا دل جو کلمہ نکل جائے اللہ ہوگا اثر زائد برباد نہیں ہو رہا. فرعون آکھیا حامان نو او میں تا ایک نو روندا ہم بھئی ایک نہیں کھلوندی اے تا تیری دھی بھی وہاں بے روئی کھلی ہے. وزیرہ دیا رنہ بھی ہوتے پیچھے اثر ہی طرح پیدا ہویا. تاریخ نگارے لکھ دے ہیں کہ فرعون نے پھر پولیس منگوائی شرطے منگوائے انہوں نے لاٹھی چارج کروایا. تاریخ والے لکھ دے ہیں
کہ 16,000 عورتیں شہید تو ہو گئی مگر انہاں کلمہ نہ چھوڑیا. جنہاں دے دل دے اندر کلمہ اثر کر رہا ہے وہ اپنی جان دے سکتے ہیں مگر خدا نال بغاوت نہیں کر سکتے. حضرت آسیہ آخرکار انہوں نے ویکھیا کہ نو کوئی بھیانک تے عبرت ناک قسم دی سزا دینی چاہیے جیندے ویکھنا لوگ ڈر ونجن متا کدائی والو ہور نہ کھڑے ہو جاویں. انہوں نے انہوں لٹایا تے او دے ہتھاں دے اندر لوہے دیاں میخاں گار دتیاں گئیاں. اتو فرعون جڑا کرسی کھد کے تے ویٹھا بیٹھا ہے تے نال نال سپاہیاں نو آدا کہ نو مارو تے ادھے کول اقرار میں فرعون دے رب ہون دا کراؤ جے توری مینوں رب نہ مننے ہو توری تساں نو چھڈنا کوئی نہیں ہے. اللہ دا قرآن کے پہ فرماندا ہے جنہیں